آج تو طاقتور ہے، آج تو کڑیل جوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے بندے ذرا اپنے ماضی کی طرف جھانک کر کے دیکھنا، تجھے تو 4 پے کے سہارے چلنا بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے بتا تو صحیح، تجھے 4 پے کے سہارے چلنا کس نے سکھایا؟ تیری ٹانگوں میں زور کس نے رکھا؟ تیری ٹانگوں میں قوت طاقت کس نے رکھی؟ تیرے جسم کو طاقت کس نے بخشی؟ تجھے بولنا کس نے سکھایا؟ تجھے چلنا کس نے سکھایا؟ چل اپنے ماضی کی طرف نہیں دیکھتا نہ دیکھ، ذرا اپنے مستقبل کی طرف جھانک کر کے دیکھ لے، مستقبل کی طرف نظر دوڑا کے دیکھ لے۔ ایک بار پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، ایک بار پھر تیرا چلنا محال ہو جائے گا، ایک بار پھر تو لاغر بن جائے گا، کمزور بن جائے گا۔ ہائے تو فالج زدہ ہو کر 4 پے پہ لیٹ گیا، بیمار ہو کر 4 پے پہ لیٹ گیا۔ گھر والے 4 دن تک تو بڑی خدمت میں لگے رہے، 4 دن تو بڑی تواضع میں لگے رہے، بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن آخر گھر والوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے۔ ایک تیری خدمت تو انہوں نے نہیں کرنی تھی، اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دے۔ یہ تو بھی سمجھنے لگا کہ میرے گھر والے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ پھر تیرے اوپر ایک ایسا وقت آیا کہ تیری 4 پے کو اندر سے اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دیا گیا کہ بڈھا کھانستا ہے جراثیمیں پھیلتی، بڈھا کھانستا ہے کورونا پھیلتا ہے۔ آج نوکر کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، آج ملازم کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، آج نوکر ہی تجھے کھانا دینے آتا ہے، تجھے پانی دینے آتا ہے۔ سگا بیٹا شام کو نوکری کر کے گھر آتا ہے، ایک لمحے کے لیے تیرے پاس ٹھہرتا ہے، 1 منٹ کے لیے تیرے پاس ٹھہرتا ہے، لیکن بیٹے نے اپنی فیملی میں تو جانا ہوتا ہے نا۔ پھر بیٹا اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، اپنی بیوی بچوں میں چلا جاتا ہے، اپنی فیملی میں چلا جاتا ہے۔ ہائے تو بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترستا رہتا ہے، تو بیٹی کی صورت دیکھنے کو ترستا رہتا ہے۔ او نادان، میں نے تمہیں جوان کیا، ہے تو بچہ تھا، میں نوجوان تھا، میں اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالتا رہا۔ اللہ اکبر۔ کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کھڑے ہو کر میں نے مزدوری کی، تیری روٹی کے لیے میں نے تپتی ریت چھان ماری، ساری زندگی میں مزدوری کرتا رہا تیرے پیٹ کے لیے کہ مجھے ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ آج جب میں نے تجھے جوان کیا، آج اگر میں بیمار ہو بھی گیا ہوں، مجھے فالج ہو بھی گیا ہے، میں غم زدہ ہو بھی گیا ہوں، اور نادان 10 منٹ کے لیے تو میرے پاس رک بھی نہیں سکتا؟ کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ کیا میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں؟ میں تیرا باپ ہوں، میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے جوان کیا، میں نے تجھے بولنا سکھایا، میں نے تجھے چلنا سکھایا، اور باپ کے اوپر اتنا ظلم تو نہ ڈھا۔ 10 منٹ کے لیے تو میرے ساتھ بیٹھ گیا کر نا میاں نا۔ ہے تو بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترستا رہتا ہے، بیٹی کی صورت دیکھنے کو ترستا رہتا ہے۔ بیٹا آتا ہے، 1 لمحے کے لیے تیرے ہاں ٹھہرتا ہے، ابا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بس ٹھیک ہوں، اندر چلا جاتا ہے اپنے بیوی بچوں میں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی تیرے اوپر آیا کہ اب گھر والے ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے کھانا دیتے ہیں۔ بیٹا شام کو جب گھر آتا ہے، اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے تیرے قریب جاتا ہے، تیرا حال پوچھتا ہے، ابا کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہوں، اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے۔ ہے اب تو اتنی نفرت کرنے لگ گئے ہیں گھر والے، اب تو اتنی نفرت کرنے لگ گئے ہیں تیرے گھر والے، جن کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا، آج وہ تجھ سے اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے کھلاتے ہیں، تجھے پلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، تجھے طرح طرح کی بیماریوں نے آن گھیرا کہ آج گھر والے بیوی بچے تیرے مرنے کی دعا کر رہے ہیں،
بچے کہتے ہیں یا اللہ اب تو ابا بہت تنگ ہو گیا ہے، بیٹی کہتی ہے یا اللہ ابا بہت تنگ ہو گیا ہے، اب ساری فیملی دعا کر رہی ہے یا اللہ اب ابے کو سنبھال ہی لے تو بہتر ہے، ابا زندگی سے تنگ آ گیا ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، ابے کو سنبھال ہی لے تو بہتر ہے۔ آج بیٹے بھی موت مانگ رہے ہیں، آج بیٹیاں بھی موت مانگ رہی ہیں، گھر کی ساری فیملی تیرے مرنے کی خواہش مند ہے۔ جب تو نے دیکھا کہ میرے بیٹے بھی میری موت کے انتظار میں ہیں اور میری بیٹیاں بھی میرے لیے موت مانگ رہی ہیں، گھر کی ساری فیملی میری موت کی منتظر ہیں، جب تو نے دیکھا کہ گھر والے ناک پہ کپڑا رکھ کے مجھے اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں، اتنی نفرت کرنے لگ گئے ہیں، آج تو زندگی سے تنگ آ گیا ہے، آج تیری زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ جب تو اپنی زندگی سے تنگ آیا پھر تو نے کہا ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے بندے بتا تو صحیح، اس وقت جس وقت تو موت مانگ رہا تھا اس وقت اگر ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ اے بندے ہم نے تجھے موت دی ہے، یہ بھی ہمارا تم پر احسان، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، یہ بھی ہمارا تم پر احسان۔ جب بیوی بچے تجھ سے نفرت کرنے لگ گئے تھے، جب بیوی بھی موت مانگ رہی تھی، بچے بھی موت مانگ رہے تھے، جب تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا، تیری زندگی اجیرن بن گئی تھی، جب تیری آدھی روح اندر تھی آدھی روح باہر تھی، اے بندے بتا تو صحیح اس وقت اگر ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کہاں جاتا؟ ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، یہ بھی ہمارا تم پر احسان ہے، ہم نے تمہیں موت دی ہے، یہ بھی ہمارا تم پر احسان۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، اور شکر کر ہم نے تجھے قبر جیسا خوبصورت مکان دیا۔ کوئی کتا بھی تو مر جاتا ہے، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کی روڑی پہ ڈال دی گئی۔ اے بندے اگر تجھے بھی گھسیٹ کی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا، لیکن فرمایا نانا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے اسے غسل دو پھر اس کو چٹا لباس پہنا دو، اور ہاں جگہ جگہ پر خوشبو بھی لگا دینا۔ آج دشمن بھی تیرا منہ دیکھنے آ رہا، آج زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ایمان سے بتا کیا یہ تیرا کالا منہ دکھنے کے قابل ہے؟ پھر فرمایا اس کو اٹھاؤ قبرستان کی طرف لے جاؤ، آج تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج تو دلہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی، تیرا پروٹوکول اتنا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے شاہکار کو ایک بندہ بھی نہیں 4 بندے اٹھائیں، اور ہاں کندھا بھی بدلتے رہنا، اور ہاں آہستہ آہستہ جانا کہیں میرے شاہکار کو دھکا بھی نہ لگ جائے۔ آج تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج امام کعبہ بھی آ جائے وہ بھی پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے بندے بتا تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور دیکھ تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا۔ تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، ساری زندگی تو نے ہمیں ایک سجدہ نہیں کیا، مسجد کے قریب نہ گیا، قرآن کے نزدیک نہ گیا، اور تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے رسوا تو نہیں کیا، دنیا والوں کی نظروں میں ہم نے تجھے ذلیل تو نہیں کیا، ہم نے تجھے بے عزت تو نہیں کیا۔ دیکھ ہم نے تجھے کتنی عزت بخشی ہے کہ آج مرتے وقت بھی، آج رخصتی کے وقت بھی تو دلہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی۔ اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں عزت ہی عزت ہے، جہاں مقام ہی مقام ہے۔ جوانو ہماری آخری منزل قبر ہے، ہمارا آخری ٹھکانہ قبر ہے، ہمارا آخری گھر قبر ہے۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میاں لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری آخری منزل قبر، ہمارا آخری ٹھکانہ قبر، ہم نے اس گھر کے لیے کچھ اکٹھا بھی کرنا ہے۔ جوانو ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، اس کا ایک قبرستان سے گزر ہوا تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ کیوں نہ فاتحہ ہی پڑھ کے جاؤں۔
فاتحہ پڑھنے کے بعد اس فقیر نے کہا او قبرستان والو کتنے مزے کی نیند سو رہے، کتنی سکون کی نیند سو رہے۔ غیب سے آواز آئی فقیر میاں اے مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں، ہم جو ہیں یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں میاں، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں۔ صاحب یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلے۔